ایک دن بھٹی کی طرح ہوگا جب ہر چیز مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ خدا کے نام سے ڈرنے والوں کے لیے آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودے پھاندیں گے، لیکن شریر پامال ہوگا، اور خدا کے دن یہ پاؤں تلے کی راکھ ہوگا۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 73 ملاکی۔ وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے گا۔ ملاکی پہلا باب تا 4 باب۔ جب ملاکی نبی سرگرم تھا تب اسرائیلی معاشرہ سیاسی، مذہبی اور معاشی طور پر بہت تاریک تھا، خاص طور پر مذہبی لحاظ سے جلالی مسیحی بادشاہی، جس کی یسایہ، حجی، زکریا کی نبیوں نے پیشن گوئی کی، اور بہتوں کا ان کے انتہائی انسانی اور قومی نقطہ نظر سے یقین تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے ذریعے فوراً اور بظاہر آئے گی۔ اسی اثنا میں قیدی 3 بار لوٹ کر واپس آئے، ہیکل اور دیواریں دوبارہ تعمیر کی گئیں، فسح کو بحال کیا گیا، معاشرتی اصلاحات کی گئیں، اور لوگوں نے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسیحی بادشاہی کی خواہش کی، اور تب یہ سوچا کہ ہیکل دوبارہ تعمیر ہوئی تو داؤد جیسا مسیحا دوبارہ ظاہر ہوگا، اور اگرچہ یہ سلیمان کی طرح بہتر نہیں ہوگی، پر انہوں نے خدا کے جلال کے دوبارہ آنے کی امید کی۔ لیکن جوں سال گزرتے گئے، اور جب وہ مسیحا جس کی توقع کر رہے تھے کہ داؤد جیسا عظیم الشان مسیحا جس کے پاس صرف اسرائیل کے لیے سیاسی، مذہبی اور معاشی طاقت ہو، نہیں آیا، تو وہ خدا کی محبت پر شک کرنے لگے، اور خدا کے لیے ان کی محبت دوغلی ہو گئی ہے۔ آخرکار اسرائیلی معاشرے میں وہ لوگ جنہوں نے فوری سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی ناانصافیاں کی، ان لوگوں کے مقابلے میں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں زیادہ عام ہو گئے۔ لہٰذا خدا کے انصاف کے بارے میں مذہبی شکوک و شبہات میں محض اضافہ ہوا۔ خاص طور پر ہیکل منتخب لوگوں کے عقیدے اور زندگی کا مرکز تھی، بلکہ یہ گناہ کا گڑھ بن گئی تھی۔ آخر میں خدا کی موجودگی کا ثبوت جس کی انہیں توقع تھی، یعنی مشکلات کے بعد بنائی گئی ہیکل میں خداوند کا جلال نہیں تھا جو موسیٰ کے خیمہ یا سلیمان کی ہیکل میں آیا تھا، اور ان کے سخت مزاج کھیتوں میں تباہی جاری رہی۔ لہٰذا نہ صرف عام لوگوں بلکہ یہاں تک کہ کاہنوں نے بھی خدا کی طرف اپنے دلوں کو کھویا، اور اگرچہ رسمی قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا، پھر بھی دایہ کی ادا نہیں کی، اور مخلوط شادی، طلاق اور زنا جیسی معاشرتی برائیاں غالب آنا شروع ہو گئیں۔ مختصر یہ کہ روحانی جمود اور الجھن معاشرے کا عام رجحان بن چکی ہے۔ اب ہم ملاکی کو دیکھیں گے۔ میں نے تم سے محبت رکھی۔ اب ملاکی اس وقت کا آخری خط اور آخری درج شدہ کتاب جو پرانے عہد نامہ کو بند کرتی ہے۔ میں نے تم سے محبت رکھی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، خدا نے اپنے لوگوں سے محبت کی، جیسا کہ ہم پہلے ہی پیدائش پہلا باب سے دیکھ چکے ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یہاں تک کہ جب آدم اور حوا نے عدن میں، جہاں کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، گناہ کیا، تو خدا نے ان کو اپنی محبت سے ملبس کیا اور کہا، خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، لیکن خدا نے نوح پر فضل کر کے اپنی محبت کو جاری رکھا۔ پانی کے طوفان کے ذریعے دنیا کے فیصلے سے پہلے اور اس کے بعد بھی اس نے لوگوں کی مسلسل بغاوت کو برداشت کیا اور کہا، جس دن سے میری تم سے واقفیت ہوئی ہے تم برابر خداوند سے سرکشی کرتے رہے ہو، جیسا کام وہ اس دن سے جب سے میں ان کو مصر سے نکال لایا آج تک کرتے آئے ہیں، کہ مجھے ترک کر کے اور معبودوں کی پرستش کرتے رہے ہیں، ویسا ہی وہ تجھ سے کرتے ہیں، کیونکہ جب سے ان کے باپ دادا مصر سے نکلے اس دن سے آج تک وہ میرے آگے بدی کرتے اور مجھے غصہ دلاتے رہے۔ لیکن چونکہ خدا نے تخلیق سے پہلے ہی اپنے لوگوں کو چنا، لہذا وہ تخلیق سے پہلے ہی اپنے لوگوں کی تمام سرکشی کو جانتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تخلیق سے پہلے ہی صلیب پر یسوع مسیح کی خدمت تیار ہو چکی تھی۔
خدا نے اپنے لوگوں سے محبت رکھی. خدا نے کہا میں اپنے نام کی خاطر اپنے غضب میں تاخیر کروں گا اور اپنے جلال کی خاطر تجھ سے باز رہوں گا کہ تجھے کاٹ نہ ڈالوں. یہ خدا کی محبت ہے. خدا نے اپنے لوگوں سے ابدی محبت کی بات کی، لیکن اس دنیا میں خدا کے لوگ مسلسل کھانے پینے کے لیے کچھ مانگتے رہے. اس لیے جب خدا نے کہا میں نے تم سے محبت رکھی تو ان سب کا کہنا تھا تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی؟ ان کی گنہگار فطرت کو مطمئن نہ کر کے اور انہیں دنیا سے لطف اندوز نہ ہونے دے کر انہوں نے اسے محبت نہ سمجھا. لہٰذا آخرکار خدا یہ کہتے ہوئے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کہا میں تم سے اس طرح پیار کرتا ہوں، الفاظ کے ذریعے نہیں بلکہ اس طرح کہ خدا خود یسوع مسیح کی حیثیت سے صلیب پر مرا تھا. اس نے یہ کہتے ہوئے محبت کی کہ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے. اور خدا کی محبت انتہائی طرفداری کی تھی. اس نے کہا کیا عیسو یعقوب کا بھائی نہ تھا؟ لیکن میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیسو سے عداوت. عیسو اور یعقوب کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا نے یعقوب کو منتخب کر کے اپنی طرفداری کا انکشاف کیا. انسانی نقطہ نظر میں یعقوب کی زندگی عیسو کی زندگی سے بہتر نہیں تھی، لیکن خدا نے یعقوب سے محبت کی. اس نے اس سے زیادہ محبت رکھی. وہ اس سے اس لیے محبت نہیں کرتا تھا کہ وہ محبت کیے جانے کی تمام شرائط رکھتا تھا، بلکہ غیر مشروط فضل کی وجہ سے. اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، خدا نے افسوس کا اظہار کیا. اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے، پر اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اور اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ لوگوں کی لا علمی رہنماؤں کی شرارت سے نکلتی ہے. اسرائیل کے بادشاہ، نبی اور کاہن خدا اور لوگوں کے درمیان رابطہ کروانے والے عہدے پر تھے. خدا کے خادم کی حیثیت سے بادشاہ کو خدا کے لوگوں کی دیکھ بھال کرنا تھی. خدا کے خادم کی حیثیت سے نبی کو خدا کے لوگوں کے لیے خدا کے کلام کی منادی کرنا تھی، اور خدا کے خادم کی حیثیت سے کاہن کو خدا کے لوگوں کے تقدس کی رہنمائی کرنا تھی. لیکن جیسا بادشاہوں نے کیا، نبیوں اور کاہنوں نے بھی اسرائیل کو بدی سے بھر دیا. تاہم جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، شمالی اسرائیل کے 19 بادشاہوں میں سے کوئی بھی خدا کا خادم نہیں تھا اور خدا کے لوگوں کی دیکھ بھال نہ کی. جنوبی یہودا کے 20 بادشاہوں میں سے چند تھے، لیکن ان میں سے بیشتر دنیا کے آقا کی حیثیت سے رہتے تھے، کیونکہ وہ بادشاہ تھے. نبی نے جھوٹی نبوتیں کی اور کاہنوں نے، جن کو لوگوں کے ایمان کی صحیح رہنمائی کرنا تھی، گناہ کیا اور لوگوں کی ہیکل میں لائی ہوئی اچھی قربانیوں کو لیتے اور ان ہدیوں سے اپنا پیٹ بھرتے اور ناقص اور بیمار جانوروں کی قربانی چڑھا کر کے خدا کی مقدس ہیکل کی بے حرمتی کرتے تھے. اس لیے خدا نے نمائندہ کی حیثیت سے کاہنوں کی سرزنش کی. وہ تنبیہ کر رہا ہے. ان کا یہ عقیدہ خدا کے نام کی تحقیر کر رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی؟ ان کا صریح احتجاج یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے لوگوں کی طرح ایمان سے کام لیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قربانیوں سے باز نہیں آئے، سبت اور عید مناتے رہے اور اجتماع اور عبادات منعقد کی. تاہم خدا نے کہا انہوں نے خدا کے مذبح پر جو روٹی گزرانی ہو وہ ناپاک روٹی تھی. وہ اندھے، لنگڑے اور بیمار کی قربانیاں لاتے تھے، وہی قربانیاں جو وہ ان پر حکمرانی کرنے والے رومی حاکم کو دینے کی جرت نہیں کرتے تھے. اور وہ لوٹ کا مال، لنگڑے اور بیمار تھے. ان کے پاس غلہ میں نر ہے، پر خدا کے لیے عیب دار جانور کو نظر مان کر گزرانتے ہیں. خدا نے مصر سے اپنے لوگوں کو بلایا اور بیابان میں مستقل طور پر ان کے دل مانگے. لہٰذا خدا نے دل کا ختنہ کرنے، دل کی کھال کاٹنے کے لیے کہا کاش کہ تم میں کوئی ایسا ہوتا جو دروازے بند کرتا. خدا نے 300 سال پیشتر یسایہ نبی کے ذریعے پہلے ہی یہ کہتے ہوئے اے سدوم کے حاکموں خداوند کا کلام سنو، اے عمورہ کے لوگوں ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ. خداوند فرماتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں. بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں. جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا،
بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بار ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ انتباہ کے وہی الفاظ دیے گئے تھے، لیکن ان کی زندگیاں نہیں بدلی۔ انہوں نے صرف صحن میں قدم رکھا اور حقیقت میں اپنے مذہبی طریقوں سے گر گئے، اور آخر کار وہ ایک ایسے مقام پر چلے گئے جہاں کاش کہ تم میں کوئی ایسا ہوتا جو دروازے بند کرتا اور تم میرے مذہبہ پر ابس آگ نہ جلاتے۔ میں تم سے خوش نہیں ہوں اور تمہارے ہاتھ کا ہدیہ ہرگز قبول نہ کروں گا۔ قوموں میں خدا کے نام کی تمجید ہوگی، لیکن خدا کے لوگوں نے خدا کے قوانین کے مطابق نہیں بلکہ رسمی طور پر قربانیاں پیش کی۔ یہ ایسی چیز تھی جسے خدا قبول نہیں کر سکتا۔ اپنا دل نہیں لگایا۔ کاہنوں کو یقینی طور پر خدا کے لوگوں کی رہنمائی کرنا تھی۔ کاہن ایک ممتاز قبیلے لاویوں میں سے ہی ہو سکتے تھے۔ خدا نے انہیں زندگی اور سلامتی کا عہد دیتے ہوئے ان سے کہا، خداوند نے موسیٰ سے کہا، فنہاس بن الیعزر بن ہارون کاہن نے میرے قہر کو بنی اسرائیل پر سے ہٹایا، کیونکہ ان کے بیچ اسے میرے لیے غیرت آئی، اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو اپنی غیرت کے جوش میں نابود نہیں کیا۔ سو تو کہہ دے کہ میں نے اسے اپنا صلح کا عہد باندھا، اور وہ اس کے لیے اور اس کے بعد اس کی نسل کے لیے کہانت کا دائمی عہد ہوگا، کیونکہ وہ خدا کے لیے غیرت مند ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا۔ تاہم انہوں نے انتباہ یہاں خدا کا کلام اپنے دلوں میں نہ رکھا۔ آخر کار کاہنوں کو خدا کی طرف سے سرزنش کی جائے گی اور ان کے عقیدے کے رسمی اعمال کو رد کر دیا جائے گا۔ انہیں خدا کے دل کو کہ میرا عہد لاوی کے ساتھ قائم رہے گا جان لینا چاہیے تھا، اور خدا اور اس کے نام سے ڈرنا، حق کے قوانین کو اپنے لبوں پر رکھنا اور خدا کے ساتھ بے انصافی کے بغیر چلنا بلکہ سلامتی اور صداقت کے ساتھ خدا کے لوگوں کو گناہ سے باز رکھنا چاہیے۔ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل جانیں، کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے۔ وہ راہ سے منحرف ہو گئے اور شریعت میں لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے اور لاوی کے عہد کو توڑا۔ خدا نے کہا، پس میں نے تم کو سب لوگوں کی نظر میں ذلیل اور حقیر کیا، کیونکہ تم میری راہوں پر قائم نہ رہے بلکہ تم نے شرعی معاملات میں روداری کی۔ کس بات میں ہم نے اسے بیزار کیا؟ ان کے عقیدے کے اعمال صرف رسمی تھے اور ان میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں ایمان اور زندگی مختلف تھے۔ انہیں خدا کو جاننا تھا، انہیں خدا کی خواہشات اور اس کی مرضی کو جاننا تھا، تاہم وہ خدا کی خواہشات کے بجائے اپنی خواہشات کے بارے میں زیادہ فکر مند تھے۔ لہٰذا اگرچہ ان کا ایک باپ اور ایک خدا تھا، لیکن انہوں نے عہد کو جو خدا نے ان کے ایمان کے آباء و اجداد کے وسیلے سے دیا تھا ترک کر دیا، اور اسرائیل اور یروشلم میں مکروہ کام کیا۔ ان لوگوں کی بیٹیوں سے شادی کی جنہوں نے خدا کو ترک کیا اور بتوں کی پوجا کی۔ خدا نے غیر قوم کے ساتھ شادی کو مکمل طور پر ممنوع قرار نہیں دیا، جیسا کہ روت کے معاملے میں جو غیر قوم کی حیثیت سے اسرائیل آئی تھی، لیکن اجنبی دیوتاؤں پر یقین رکھنے والوں کے ساتھ شادی ممنوع ہے۔ خدا اس طرح کے تمام لوگوں کو کاٹ ڈالے گا۔ انہوں نے اپنی باغی زندگی پر ناراضگی کی شکایات اٹھاتے ہوئے اپنے آنسوؤں اور رونے اور آہوں سے خداوند کے مذبح کو بھی بھر دیا، کیونکہ وہ پوری طرح سے خدا کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا زندگی کا تباہ ہونا فطری ہے۔ بس خدا نے کہا کہ وہ کبھی بھی ان کے ہدیوں کو نہیں دیکھے گا اور نہ ہی انہیں خوشی سے قبول کرے گا۔ تاہم خدا کے لوگوں نے جو وجہ نہیں جانتے تھے پوچھا، خدایا تو کیوں قربانیاں قبول نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تو نے اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی کی۔ کیونکہ خدا نے صرف اپنے لوگوں کی طرف دیکھا پر انہوں نے دوسرے معبودوں پر بھی بھروسہ کیا۔ خدا نے انبیاء کی تمام کتابوں میں یہی کہا ہے۔ خدا نے کہا کہ ایسی بے وفائی نہ کرو، جبکہ انہوں نے ایمان پر جو محض ظاہری صورت میں تھا عمل کیا۔ انہوں نے کہا، ہر شخص جو برائی کرتا ہے خداوند کی نظر میں نیک ہے اور وہ اس سے خوش ہے، اور یہ بھی کہا کہ عدل کا خدا کہاں ہے؟ ان کی اپنی باتوں سے ان کے دلوں کا پردہ چاک ہوا اور خدا کو حقیر جانا۔ پھر انہوں نے کہا، کس بات میں ہم نے اسے بیزار کیا؟ میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ خدا ایک رسول بھیجے گا، وہ راہ کو درست کرے گا، اور خداوند جس کے وہ طالب ہیں ناگہان موجود ہوگا۔ کوئی اس کی برداشت نہیں کر سکتا اور کوئی اس کے حضور
کھڑا نہیں رہ سکتا، اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا تاکہ وہ راست بازی سے خداوند کے حضور ہدیے گزرانے، اور وہ ہدیہ خداوند کو پسند آئے گا۔ نیز خدا ان لوگوں کا انصاف کرنے کے لیے آئے گا جو ناانصافی کرتے اور بے شرع ہیں۔ خدا نے کہا تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا، لیکن خدا نے مسلسل اپنے لوگوں سے محبت رکھی۔ اس نے انہیں ملامت کی اور سزا دی، لیکن اس کی محبت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لہٰذا اس نے کہا تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ خدا کے لفظ رجوع ہوں میں خدا کے لوگوں نے کہا ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ پہلے ہی ہوسیہ نبی کے وسیلے سے خدا نے کہا اے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تو اپنی بد کرداری کے سبب سے گر گیا ہے۔ کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ اور کہو ہماری تمام بد کرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما، تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، ہمیں کلام کے ساتھ واپس آنا چاہیے اور کلام کے مطابق خدا کو دوبارہ ڈھونڈنا چاہیے۔ خدا نے پھر پورا ہدیہ پیش کرنے کو کہا، اس نے پوری دایکی ادا کرنے کے لیے کہا، لیکن ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ پوری دایکی ادا کرنے کا مطلب صرف عددی طور پر درست رقم کی ادائیگی کرنا نہیں ہے، بلکہ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں دایکی کے ذریعے بات کرتے خدا کے دل کو جاننے کی ضرورت ہے۔ لاویوں کی زندگیوں کی ذمہ داری لینے کے لیے دایکیوں کو ادا کیا جاتا تھا۔ دایکیاں اس لیے دی جاتی تھیں تاکہ لاوی اپنی زندگیوں پر دھیان نہ رکھیں، اور یہ کہ وہ خدا کی ہیکل کی خدمت اور خدا کے کلام کی تعلیم کے لیے پوری طرح اپنے آپ کو وقف کر دیں، کیونکہ پوری دایکی لاویوں کو بچانے کے لیے تھے جو بدلے میں اسرائیل کو اپنے ذریعے سے پوری طرح سے خدا کی خدمت کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس نے کہا کہ پوری دایکی ادا کرو۔ یہ ایمان کے نشیب و فراز کی بات نہیں ہے، جہاں اگر دایکی ادا کی جائے تو دگنی واپس آ جائے گی۔ اسی لیے اس نے ہمیں صرف دایکیوں اور ہدیوں کے ذریعے نہیں بلکہ ایسی زندگی گزارنے کے لیے کہا جو خدا سے ڈرتے ہوئے خدا کا اعتراف کرے۔ اس نے ہمیں اپنے پورے دل سے خدا سے محبت کرنے کو کہا۔ تب خدا نے کہا کہ وہ ٹڈیوں کو ڈانٹے گا، جیسا کہ ہم پہلے یوئیل کی کتاب میں دیکھ چکے ہیں۔ ہم اب جن ٹڈیوں کی بات کر رہے ہیں وہ محض ٹڈیا نیا ٹڈی نما تمام کیڑوں کا حوالہ ہو سکتا ہے جنہوں نے فصلوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ تاہم بلاخر یہ بہتر ہے کہ ٹڈیوں کو قحط، وبا اور جنگ کی نمائندگی کرتے ہوئے دیکھا جائے، جسے خدا اپنے لوگوں کو سزا دینے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ چونکہ خدا نے ٹڈیوں کو ڈانٹا تو فصلیں بچ گئیں، موسم ختم ہونے سے پہلے پاکستان نہیں جھڑا، اور یہ دلکشا مملکت ہوگی، اور تمام قومیں کہیں گی کہ وہ مبارک ہے۔ ایسا کرنے سے قحط، وبا یا جنگ نہیں ہوگی، یہ خدا کی حفاظت ہے۔ خداوند نے متوجہ ہو کر سنا۔ خدا کے لوگوں کی زندگیاں سرکش تھیں۔ انہوں نے کہا تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں، تو بھی تم کہتے ہو کہ ہم نے تیری مخالفت میں کیا کہا؟ تم نے تو کہا خداوند کی عبادت کرنا ابس ہے، رب الافواج کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے حضور ماتم کرنا ناحاصل ہے، اور اب ہم مغروروں کو نیک بخت کہتے ہیں۔ شریر برومند ہوتے ہیں اور خدا کو آزمانے پر بھی رہائی پاتے ہیں۔ وہ اپنی تمام زندگی، الفاظ اور خیالات میں گنہگار تھے، تاہم جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں انہوں نے آپس میں گفتگو کی، اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا۔ اور خدا ایک بار پھر اپنے لوگوں کو بطور خاص ملکیت اور عزیز بنائے گا، اور جب وہ وقت آئے گا تو خدا کے لوگ صادق اور شریر میں خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کریں گے۔ میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ ایک دن بھٹی کی طرح ہوگا جب ہر چیز مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ خدا کے نام سے ڈرنے والوں کے لیے آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودے پھاندیں گے، لیکن شریر پامال ہوگا، اور خدا کے دن یہ پاؤں تلے کی راکھ ہوگا۔ اب کوئی ہورب اور کوئی سینا پر خدا نے اپنے لوگوں کو فرائض اور قوانین یاد رکھنے کا کہا جو خدا نے موسیٰ کے ذریعے دیے تھے، اور خدا کا بزرگ اور ہولناک دن آنے سے پہلے خدا نے کہا کہ وہ ایلیا نبی کو اپنے لوگوں کے پاس بھیجے گا۔ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے۔ وہ آئے گا اور باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، لیکن ان لوگوں کے لیے جو پیچھے نہ تھے مڑے
خدا کی لعنت کے ذریعے تباہی کا باعث بنے گا۔ خدا کے سرکش لوگوں کی کہانی اور سرکش لوگوں کے لیے خدا کی محبت کی کہانی جو جوش کی کہانی ہے، اب پرانے عہد نامے سے گزر کر نئے عہد نامے میں داخل ہوگی، ہوسیہ نبی کی طرح جو ایک بد کردار عورت سے پیار کرتا تھا۔ خدا جس نے ایسے گنہگاروں کا جن کے پاس خدا کے خلاف بغاوت کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا انتخاب کیا، ان کو ممتاز کیا اور آخر تک ان سے محبت رکھی کہ غیور محبت کی کہانی اور یسوع مسیح جو بالآخر نئے عہد نامہ میں دیکھا جائے گا کی کہانی ایک کہانی جاری ہے۔